بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعے کا بلیسڈ ڈے ہے اور اسی حوالے سے میں ایک حدیث سے اس ویڈیو کو شروع کروں گی، اور وہ حدیث مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, whoever performs a perfect wudu، یعنی جو اچھے سے وضو کرے، then attends the جمعہ صلاح، پھر وہ جمعے کی نماز کو اٹینڈ کرے، listens attentively to the sermon and remains silent، یعنی خطبے کو attentively سنے، خاموش رہے، will have his sins forgiven until the next Friday، اس کے نیکسٹ فرائیڈے تک کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اینڈ another 3 days more، یعنی مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ but a person who plays with pebbles has involved himself in a futile act۔ یہ حدیث کیا ہائی لائٹ کرتی ہے؟ خطبے کو توجہ سے سننا، اس کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جب آپ مسجد میں ہوں تو آپ اپنی باڈی، اپنی سول کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ خطبے کو سنیں۔ اور یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ پلئنگ ود پیبلز، اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹس اے یوزلیس ایکٹیویٹی، یعنی آپ ڈس انٹرسٹ شو نہ کرائیں، آپ دلچسپی نہ لیں خطبہ سننے میں، یہ منع ہے۔ اور ایون کچھ حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ خطبے کے دوران کسی کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی منع ہے۔ اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ فوکسڈ ہو کے خطبے کو سنیں۔ تو جمعے کے دن جب آپ مسجد جانے کے لیے تیار ہوں تو اچھے سے وضو کریں اور وقت پہ پہنچیں، تاکہ آپ جمعے کے خطبے کو اٹینٹیولی فوکسڈ ہو کر سن سکیں، کیونکہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے ایک طرح سے ایک فورم ہے، ایک چینل ہے جہاں پہ مسلمز جو ہیں وہ اسلامک ٹیچنگز کو لرن کر سکتے ہیں فار دا ریسٹ آف دا ویک۔ اور جہاں جہاں پہ بھی، ایون یہاں ویسٹ میں تو فیمیلز بھی جاتی ہیں مسجد میں اور ان کے لیے یہ فیسلٹی ہے، اور پاکستان میں بھی اگر آپ کے ایریا میں کہیں ایسی فیسلٹی ہے تو ضرور جائیں۔ اب نماز کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک آیت شیئر کروں گی، اور اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ نماز کے حوالے سے حکم دیتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، and seek help in patience was-salah and the prayers, وَإِنَّهَا and truly it لَكَبِيرَةٌ is surely extremely hard إِلَّا except عَلَى الْخَاشِعِينَ for the humble ones الَّذِينَ يَظُنُّونَ they are those who are certain أَنَّهُمْ and they مُلَاقُو are going to meet رَبِّهِمْ their Lord وَأَنَّهُمْ and that they to him إِلَيْهِ راجعون are going to return۔ So this is ayah number 45 and 46۔ کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ and seek help in patience and prayer and truly it is extremely heavy and hard except for al-khashi'un, and then these are those who are certain that they are going to meet their Lord and that to him they are going to return۔ So this is noble Quran، اس میں سے میں نے یہ پڑھا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسا ہے، اور اپنے ایمان کے لیول کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وی ول چیک اوور صلاح، اپنی نمازوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیسی ہیں، ہاؤ مچ وی لک فارورڈ ٹو دیم، ہاؤ ایگرلی وی رش ٹورڈز اوور صلاح۔ اور جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو کتنے مائنڈ فلی ہم نماز کو پڑھتے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی میجسٹی، اس کی گریٹنس کا احساس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کس عظمت والے رب کے سامنے کھڑے ہیں جو ہمیں زندگی دیتا ہے، پھر ہمیں نرش کرتا ہے، پھر ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے، صبح سے شام تک اس کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم اس کی عظمت کا احساس کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، یا پھر ہم دنیا کی فکروں اور نماز کے بعد کیا کام کرنے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیسا فیل کرتے ہیں جب ہم نماز میں ہوتے ہیں؟ کیا نماز ہمارے لیے برڈن ہوتی ہے یا بڑی خوشی خوشی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ One day we will have final meeting with Allah subhanahu wa ta'ala judgment day پہ، لیکن اس سے پہلے ملٹیپل ٹائمز اے ڈے ہمیں یہ اپرچونیٹی ملتی ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کر سکیں۔ کس طرح سے؟ اپنی نمازوں میں، بیکاز یہ جو 5 ٹائمز اے ڈے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک طرح سے اللہ کے ساتھ ایک ملاقات، ایک میٹنگ ہی ہوتی ہے۔ تو ڈو وی لک فارورڈ ٹو دیٹ میٹنگ؟ کیا یہ اللہ کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہے، ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ اچھا ابھی فجر پڑی ہے، اب ظہر کب ہوگی، نیکسٹ میٹنگ اللہ کے ساتھ کب ہے، عصر کب ہوگی، مغرب کب ہوگی، عشاء کب ہوگی؟ کیا ہم انتظار کرتے ہیں، یا ہم بس نمازوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ بس ایک ذمہ داری پوری کرنی ہے؟
کیونکہ آپ دیکھیں when we love someone then we eager to meet that person. جو ہمیں پسند ہوتے ہیں لوگ، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، اور جب کبھی بھی after a gap of some time جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں تو we don't want any distractions around. جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں تو آپ نہیں چاہتے کہ بیچ میں کوئی فون ہو یا کسی قسم کی بھی ڈسٹریکشنز ہو، آپ فلی پریزنٹ ہوں، ان کے ساتھ موجود ہوں. تو the question is that do we really love Allah that much کہ جب ہم اللہ کے ساتھ دن میں 5 بار ملاقات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے خود کو پریپیئر کرتے ہیں، یا ہم کسی قسم کی ڈسٹریکشنز نہ چاہتے ہوں، کوئی فون ہمارے ارد گرد نہ ہو تاکہ وہ ہمیں ڈسٹریکٹ نہ کر دے، اور جو بھی نمازوں میں ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں، ان کے میننگز آتے ہوں. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا لو کرتے ہیں؟ ڈو وی ایگر ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ ایز ویل؟ لیکن اس سے پہلے 5 وقت دن میں جو ہمیں نماز کی صورت میں اپرچونٹی ملتی ہے، کیا اس کے لیے ہم خود کو پریپیئر کرتے ہیں؟ اس پہ ذرا سا سوچیں ہم کہ دنیا میں جو پرسنالٹیز ہمیں پسند ہوتی ہیں یا جو لوگ ہمیں پسند ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے کیسے ہوتے ہیں جب ان سے ملتے ہیں؟ کتنے مروب ہو جاتے ہیں نا، ان کو امپریس کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو امپریس کرتے پھرتے ہیں جنہوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا، اور وہ جو دن رات ہمیں کھلا پلا رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، اس کے سامنے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس ٹائم ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس عظمت والے رب کے سامنے کھڑے ہیں. بندوں کے سامنے جھکنا پڑے تو دل و جان سے جھکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے سامنے نماز میں جھکنا پڑے تو ہمارے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اللہ سے. کیا یہ اللہ کی عظمت ہے جس کا ہمیں اندازہ ہے؟ ہم اللہ کو کبھی امپریس کرنے کی فکر کرتے ہیں؟ ہم تو کپڑے بھی جو پہنتے ہیں نا، لوگوں کو امپریس کرتے پھرتے ہیں کہ لوگ مان جائیں کہ کیا ایستھیٹک سینس ہے، کس طرح کے پیارے کپڑے پہننے آتے ہیں ہمیں. اور یہی اسی وجہ سے ہی تو ہوتا ہے کہ جب ہم ویسٹ میں جائیں تو ہمارے کپڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ ویسٹرن کلودنگ ہے کیونکہ اب سب لوگ یہاں پہ ایسے ہی کپڑے پہنتے ہیں. کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں؟ جب مسجد میں جائیں تو ہمارے ڈیفرنٹ اٹائر ہوتے ہیں. کہ ہم اللہ کو امپریس کرنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کتنے کام کرتے ہیں. جب کبھی کہیں جانا ہوتا ہے تو اللہ کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ کی رضا میں جو باؤنڈریز اللہ نے بتائی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے تیار ہوتے ہیں، یا پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے، یا پھر جیسا ماحول ہے اس کے مطابق ہمارا اٹائر ہوتا ہے. کیونکہ نماز بھی تو ایک ملاقات ہے نا، تو نماز میں ہم کتنے اچھے سے تیار ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو ان شارٹ، جس طرح سے ہم دنیا کی میٹنگز کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، پریزنٹیبل لگتے ہیں، اور کسی سے ملاقات کرنے جائیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں، اور ان سے ملاقات کرتے وقت کتنی اٹینٹیولی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ڈسٹریکشنز پسند نہیں کرتے. اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ جب دن میں 5 وقت ہمیں اللہ کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا ہے ان دا فارم آف صلاح، تو ہمیں اس سے زیادہ پریپیئر کرنا چاہیے خود کو کہ کون سی آیت سورہ پڑھیں گے، کون سی دعائیں پڑھیں گے، کون سے اذکار پڑھیں گے، اور پھر اس عظمت والے رب کے سامنے کھڑے ہیں اس کا احساس ہمیں ہو. ہمارا ایک اچھا سا اٹائر ہو نماز کے لیے جو ہم نے رکھا ہو، خوشبو لگائیں جیسے فیمیلز گھر میں جو نماز پڑھتی ہیں. یعنی اس میٹنگ کو اسپیشل رکھیں، کیونکہ فائنل ڈے کی جو میٹنگ ہے اس کی پریکٹس ہے یہ. تو جتنا ہم اس کو اسپیشل بنائیں گے انشاءاللہ ہوپ فلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک میٹنگ ہوگی وہ بھی خوبصورت اور اچھی ہی ہوگی. اینڈ میں ایک حدیث میں پیرافریز کروں گی، جامع ترمذی کی ہے 2428، آپ اس کو خود بھی دیکھیے گا. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، کیا تمہیں آنکھیں نہیں دی تھی دیکھنے کے لیے؟ کیا تمہیں کان نہیں دیے تھے سننے کے لیے؟ کیا تمہیں مال نہیں دی تھی، اولاد نہیں دیے تھے؟ کیا تمہیں سب کچھ دیا گیا تھا؟ تم نے کبھی اس ملاقات کے بارے میں جو اللہ کے ساتھ میٹنگ ہونی تھی اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، یعنی نہ میں وہ جواب دے گا. تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ ٹوڈے یو آر فارگاٹن، یعنی جس طرح سے تم نے ہمیں بھلا دیا تم بھی آج بھلا دیے گئے. میننگ آج تم سے ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے تم بھلا دیے گئے ہو. یعنی تم دنیا میں اتنے بزی تھے، یو آر سو بزی ان یور چلڈرن، ان ارننگ ویلتھ، دنیا کی مصروفیات میں تم اتنے بزی تھے کہ تم نماز پہ نماز چھوڑتے گئے.
You neglected one salah, salah upon salah, another salah. تم نے ساری نمازیں چھوڑ دی اور اپنی مصروفیت میں، دنیا کی، بچوں میں، ساری چیزوں میں، تو آج تم بھی ایسے ہی بھلا دیے جاؤ گے جس طرح تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا. تو ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ نماز کا سوال ہم سے سب سے پہلے ہوگا. تو ہاؤ سیریسلی وی ٹیک اوور صلاح. ہم نماز کو کتنا سیریس لیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں اور کوئی دنیا کے کوئی عام سے کام ہوتے اتنے خاص ضروری بھی نہیں ہوتے، فرض کے درجے پہ بھی نہیں ہوتے، اور ہم اس کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں یا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے. سو دس از اے ویری سیریس میٹر. نماز کو ہمیں بہت سیریسلی لینا ہے اینڈ وی شوڈ بیوٹیفائی اوور صلاح. اینڈ وی لک ایٹ دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اذان ہوتی تھی نا تو ہی یوز ٹو بی لائک اے اسٹرینجر، جیسے وہ کسی کو جانتے ہی نہ ہو، کیونکہ فار ہم صلاح واز ویری امپورٹنٹ. ہز فوکس واز صلاح. سو وی شوڈ آلسو سی اوور صلاح کہ ہم نماز کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں. بیکاز یہ جو دنیا میں ہماری جو 5 وقت کی نماز ہے، دس از کائنڈ آف اے ریفلیکشن آف آور میٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دا ڈے آف ججمنٹ. یہ ایک ریفلیکشن ہی ہے. دنیا میں جیسی ہماری نمازیں ہوں گی، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی، ویسے ہی ہماری ملاقات قیامت والے دن اللہ کے ساتھ ہوگی. تو وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی اینڈ وی شوڈ فکس اوور صلاح because this is something really important. This namaz, if we'll fix it, this namaz will fix our life, not only this worldly life but the eternal one as well. So that was all. I hope ye aapke liye beneficial rahe. Inshallah I will see you next time. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum.